بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله عليه. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تعلیم دی. بہت حضرت حاجی صاحب کے ہاں تو بہت ہی سب چیزوں کا ذکر بھی تھا. ہمارے مشائخ ان کے ملفوظات کو سناتے بھی رہے ہیں، سناتے ہیں. اس میں بھی ایک ملفوظ میں سناتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تعلیم دی. مشائخ شرک کی تعلیم نہیں دیتے، توحید کی تعلیم دیتے ہیں. جانتے دیکھیے گمل پور ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. حاجی صاحب ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا. حضرت حاجی صاحب نے تسلی کے کچھ کلمات فرمائے. میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو حسب معمول تعزیت کے کلمات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرما دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ہم کو کھلاتی تھی، پلاتی تھی. اور محبت نے یہ کہا انہوں نے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تب تم کو کسے کھلایا پلایا تھا؟ بیوی کے مرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں. سوچو کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے کون کھلاتا پلاتا تھا؟ عجیب پیشوا وہاں ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کسی شخص کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے مجھ کو مدینہ طیبہ پہنچانے کو کہا تھا مگر وہ مکر گیا. یہ کہنا تھا کہ حضرت حاجی صاحب خفا ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کیا کرو. بیوی کا معاملہ فلاں نے کہا تھا کہ ہماری تم کو پہنچا دوں گا، وہ مکر گیا. اور فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے میرے سامنے شرک کی باتیں نہیں کر پہنچا دیتا ٹھیک ہے، نہ پہنچانے پر کی شکایت یہ تعلیمات تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی. اسی کو سننے کے لیے جاتے تھے معلوم وہی بھی وہاں تھا، یہ بھی وہاں. کبھی کسی موقع پر چوکتے نہیں تھے، کہہ دیتے تھے حضرت حاجی. ہمارے بہت نرم تھے. دیکھا آپ نے ان حضرات کے نزدیک غیر اللہ پر نظر کرنا اور ان کے سامنے حاجات پیش کرنا شرک ہے. دیکھا آپ نے ان حضرات کے نزدیک غیر اللہ پر نظر کرنا ان کے سامنے حاجات پیش کرنا شرک ہے. اس کو وہ توحید کے منافی سمجھتے تھے. جب اللہ پر نظر آتا ہے پھر بھول جاؤں گا. حاجی صاحب کے فاقہ ہوتا تھا، حرم میں رہتے ہوئے فاقہ. تو مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا جو بہت بڑے منادی بھی تھے. انہوں نے کہا حاجی کہو تو، ویسے دوستی تھی، حاجی کہو تو بادشاہ کے تمہارا ہم ذکر کر دیں، اس لیے تاکہ بادشاہ سے کچھ وجیبہ وغیرہ مقرر ہو جائے گا. منشا جی کہو حاجی کہو تو ہم تمہارا ذکر شاہ کے یہاں کر دیں. کیا نہیں مت کیجیے، شاہ کے یہاں ذکر کیجیے گا تو وہ میرا متقد ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے یہاں پہ رہو. تو میں بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں جانا نہیں چاہتا. فقر و فاقہ تین وقت کا فاقہ ہوتا تھا. حرم میں رہتے ہوئے فاقہ حضرت حاجی امداد اللہ
مت دیجیے، کیونکہ وہ خوش ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے ہمارے یہاں تو میں بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں جانے کا وعدہ نہیں کرتا. یہ تو عروج والی بات ہی. فوراً کہا میرا سلام کہہ دیجیے گا، کیونکہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے. جب سلام کہوں گا وہ وعلیکم السلام کہہ دیں گے تو مجھ کو جواب مل جائے گا، دعا مل جائے گی. یہ واقعہ میں نے اب بیان کیا تھا. تجلی والے نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جو جواد ثانی کے آدمی تھے اس واقعے کو عامر عثمانی انہوں نے نقل کیا ہے. اسی وجہ سے ملی ہے کہ اس واقعے کو انہوں نے توکل، قناعت، اللہ پر بھروسہ، یہ توحید. وحد اللہ فإن التوحید رأس الصلاۃ. آج اسی کی بنیاد پر آدمی اگر کام کرے تو ہر جگہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ، کسی پر بھروسہ نہیں. اللہ تعالی شرک ان کے نزدیک سب سے زیادہ قدر و قیمت کی چیز کیا تھی؟ توحید تھی، اور اس کی وہ ہر وقت حفاظت کر رہے تھے. اس سلسلے میں نے جو یہ واقعہ بیان کیا تھا آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ کہ ایک شخص نے شیخ بدر الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے سپاہی نامہ لکھ دیجیے. شیخ نے ان الفاظ میں سپاہی نامہ لکھا: رفعت قضیتہ الیک، رفعت قضیتہ الی اللہ ثم الیک، فإن آتیتہ فالموتی هو اللہ وانت المشکور، وإن لم تؤتہ فالمانع هو اللہ وانت المعذور. تحریر فرمایا کہ میں اس کا معاملہ اولاً اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں. بادشاہ کے پاس لکھنے یہ کہا میں اولاً اس کا معاملہ اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں. یا اللہ اس شخص سے فقیر کے پاس آیا ہے، یا اللہ یہ شخص اس فقیر کے پاس آیا ہے، میں اگرچہ فقیر ہوں لیکن آپ تو غنی ہیں، آپ اس کو دے دیجیے. دعا کیا. اس سے گویا پہلے اللہ سے نسبت درست کر لیا. تب فرمایا کہ تم میں لکھ رہا ہوں رفعت قضیتہ الیک، اس کا قضیہ اللہ کی طرف. تم میں رفعت قضیتہ الی اللہ، ثم بلبن کو لکھا کہ پہلے تو پیش کرتا ہوں میں اللہ کا، پھر اس کے بعد تم کو اللہ. تو کیا ہوگا؟ وہیں آتا ہے تو ہوں، اگر تم نے دے دیا تو موتی وہ اللہ ہے اور تم بھی شکر گزاری کے لائق ہو جاؤ گے. اعتماد یہ نہیں کہ آپ دے دیں گے تو آپ کا مہربانی ہے، اور یہ کچھ اگر آپ نے دے دیا. عبارت بھی بہت عمدہ یاد کرنے لائق ہے، الحمدللہ یاد ہے. رفعت قضیتہ الی اللہ ثم الیک فإن آتیتہ فالموتی هو اللہ وانت المشکور وإن لم تؤتہ فالمانع هو اللہ وانت المعذور. اس کا قضیہ آپ کی طرف میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ نے دے دیا تو موتی اللہ ہے، آپ کا شکر ادا کریں گے. اگر نہیں دیا تو آپ معذور ہیں، مانے اللہ ہے، آپ معذور ہیں. نہ دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے، آپ معذور ہوں گے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. رفعت قضیتہ الی اللہ ثم الیک فإن آتیتہ فالموتی هو اللہ وانت المشکور وإن لم تؤتہ فالمانع هو اللہ وانت المعذور. یعنی یہ تعریف فرمایا کہ میں اس کا معاملہ اولاً اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ شخص اس فقیر کے پاس آیا ہے، میں اگرچہ فقیر ہوں یہ آپ تو غنی ہیں، آپ اس کو دے دیجیے. اس سے گویا پہلے اللہ سے نسبت درست کر دیا. یعنی کسی بادشاہ کو لکھ رہے ہیں لیکن بادشاہ اصل نہیں ہے، نہ دینے والا ہے نہ منع کرنے والا ہے. دینے والا بھی اللہ اور منع کرنے والا بھی اللہ. پہلی توحید. فرمایا تم میرے یعنی پہلے اللہ سے مرافع کر کے پھر تم سے سفارش کرتا ہوں. نیز یہ عنوان اس لیے اختیار فرمایا تاکہ بادشاہ بھی ڈر جائے انہوں نے اللہ کے ہاں مرافع کیا ہے، اللہ کی طرف. اگر میں کچھ نہ دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہی مرافع کر دیں اور میں ختم ہی ہو جاؤں.
آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو دیا تو در حقیقت دینے والا اللہ. اگر تم نے کچھ دیا اس کو سپاری کے مطابق تو دینے والا موتی اللہ ہے. لیکن بظاہر تو واسطہ بنے ہو، یہ تمہاری شکر گزاری بھی ہوگی. تمہارا شکر ہوگا کہ اللہ نے تمہارے واسطے سے یہ نعمت ہم کو دی، اور اگر تم نے نہیں دیا تو روکنے والا بھی اللہ ہی ہے اور تم معلوم. یہ ہے توحید. کتنی بڑی فتح ہو، کتنی بڑی کامیابی ہو، اللہ ہی ضروری کرنا جائے. اللہ جو چاہے کرے، اللہ کے اختیار سے. سبحان اللہ. کیسی عمدہ سفارش لکھی. یہ سفارش بھی پوری ہو گئی اور توحید بھی فوت برقرار رہی. دو گے ہم شکر گزار ہوں گے، نہیں دو گے ہم سمجھیں تم معذور ہو، ہم تم کو معاف کریں، تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. رزق کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، لیکن درمیان میں حضرت تھانوی کی ایک بات یاد آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. حضرت سے سنا فرماتے تھے کہ پانی پت کا قصہ ہے کہ وہاں کا جو حاکم تھا اس کی سواری جا رہی تھی. جو سواری لے جا رہا تھا وہ راستے میں بار بار کہتا جاتا تھا کہ راستے سے ہٹو، راستے سے ہٹو. ایک آدمی چلاتا آ رہا تھا، اس نے کوئی خیال نہ کیا. جب سوار چلا آ رہا تھا اس نے خیال نہیں کیا. جب سواری اس کے قریب پہنچ گئی تو اس آدمی کو سواری کے لے جانے والے نے ایک تماچا مار دیا. وہ شخص قلندر صاحب کا آدمی تھا. اس نے جا کر قلندر صاحب سے اس حاکم کی شکایت کر دی کہ اس نے ہم کو ایک تماچا مارا ہے. قلندر صاحب کو یہ سن کر غصہ آیا اور فرمایا کہ اچھا میرے آدمی کو مار دیا، ذرا قلم دوات اور کاغذ لاؤ. چنانچہ لا کر دیا گیا تو ایک پرچے پر لکھا کہ شاہ نے دہلی کا اعلام بار کر، یعنی جس شخص نے تماچا مارا تھا وہ کھوجا تھا، اس کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ شاہ نے دہلی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے کا کٹا ہوا پیچھے کا پھٹا ہوا ناحق اس نے میرے آدمی کے چہرے پر تماچا مار دیا، اس کی آسمان تک پہنچ گئی. بس یا تو اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیجو، ورنہ میں تمہاری جگہ دوسرے کو بھیجتا ہوں. بادشاہ کو لکھا. یہ لکھ کر ایک آدمی کو دیا، لے جا کر سپاہی کو دے دو کہ فوراً بادشاہ تک اس کو پہنچا دے. جب بادشاہ کو وہ خط ملا تو اس نے فوراً ایک آدمی کو اس کوتوال کی جگہ پر مقرر کیا اور اس کو تاکید کر کے بھیجا. جب جا کر سب سے پہلے قلندر پاس ملو اور اسے کہہ دو کہ میں اس آدمی کی جگہ پر آ گیا ہوں، اور اس آدمی سے کہہ دو کہ وہاں سے یہاں آ جائے. حضرت مولانا اس کو بہت بیان فرماتے تھے. حضرت تھانوی اس کو بڑے بیان کرتے تھے کہ اسے تماچا مارا اور اس کو برخاست کر دیا ملازمت سے. یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو یہ حکومت دی تھی. تکوینی امور بعض لوگوں کو ہوتی ہے، تکوینی ہے کہ وہ جس کو چاہے ادھر سے ادھر پلٹ دیتے ہیں. اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. تکوینی امور. حضرت مولانا کو اس واقعے کو بہت بیان فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی اس مرتبہ کے تھے. تھانوی بھی تکوینی امور میں. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بچپن میں لوگ یہی سنتے تھے تکوینی کتب ہے، یہ جدھر چاہے وہ لگ پڑا ہے. بہت سنتے تھے ہم لوگ بچپن سے. مولانا کے موتی تھے. ہم لوگ سمجھتے تھے مولانا بڑھ کے کوئی بزرگ دنیا میں ہے ہی نہیں. ماشاء اللہ بہت مشہور تھے واقعات کے لیے. رات کو کسی نے یہاں دیکھا، پھر دیکھا صبح وہاں ہے، پھر وہاں ہے. یہ بہت بچپن سے سوچتے ہم لوگ بچپن ہی سے آنکھ ہی کھولا حضرت کے. بڑے کرامات، بہت سی کرامات ہمارے گھر کے لوگ عام طور سے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت مولانا اس کو بہت بیان، اسی وجہ سے حضرت بھی بیان کرتے تھے اور کرتے تھے. حضرت مولانا اس واقعے کو بہت بیان فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی اس مرتبہ کے تھے. اللہ نے یہ مرتبہ ان کو دیا تھا اور من جانب اللہ وہ اس پر فائز تھے. اور تاریخ بارے میں گیا ہے. سنیے، توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے. بات ختم. سنیے، توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے. وحد اللہ، اللہ کو ایک سمجھو. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. پہلے توحید. سنیے، توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے
اور ایک جماعت توحید حقیقی کو سکھانے والی، ہر زمانے میں ضروری ہے توحید کو سکھانے والی، اصل تو توحید ہی ہے، اللہ کی تنہا عبادت کر، اسی میں اعتراض تھا، عبادت سے اعتراض نہیں تھا، اللہ کی تنہا عبادت پر سب جھگڑا اس پر تھا کہ اللہ ہی نہیں ہے، بہت ہے سب جھگڑا، پورے انبیاء سے مشکل سے جھگڑا اسی پہ تو ہوتا ہے، وہ بھی مانتے ہیں خدا کو لیکن تنہا نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ توکل بہت بڑی بات ہے، اللہ سے سنیے، توحید کا حاصل کرنا سب پر فرض عین ہے، اور ایک جماعت توحید حقیقی کو سکھانے والی ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ اگر کچھ لوگ بھی توحید حقیقی کے حامل نہ رہیں گے اور اس کو نہ سکھائیں گے تو لوگ اس کو بھول ہی جائیں گے، بلکہ بھول ہی رہے ہیں، اور جب توحید کامل ہوتی ہے تو مخلوق سے کامل استغنا ہو جاتا ہے، جس کی توحید کامل اس کا استغنا کامل، اور جس کی توحید ناقص ہوتی ہے اس کو مخلوق سے استغنا نہیں ہوتا، اور اس کی نظر مخلوق سے ہٹتی نہیں۔ حضرت تھانوی خود حضرت نے سنا کی نہیں، حضرت تھانوی سے سب نے سب کچھ سیکھا، میں تو قلب کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ چیز مجھ کو دی، وہ کیا تھی؟ توحید۔ اور خط بھی ہے، ایک خط جو نقل کیا حضرت کے 3 خط ہیں، اس میں حضرت نے یہی لکھا، حضرت نے حضرت تھانوی کو یہ لکھا ہے کہ توحید کا ایک خیمہ آپ کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو جائے۔ وہ خط سنائے تو بالکل متعین ہو جائیں گے۔ ویسے ایک کاغذ پر چلتا ہوا صفائی ہو رہی تھی، میں نے کیا چیز ہے، دیکھا حضرت کے خط وہاں تھانوی کے نام 3، میں نے فوراً بھائی صاحب کو دے دیا، کیوں ہے لکھا ہوا ہے، نقل ہے، بہت توحید ہی کی، حضرت توحید کی بھیک ہم کو دے دی۔ ابھی توحید کون بیان کرتا ہے؟ حضرت تھانے بول گئے ایسے توحید کے لیے ایک ہمت توحید کا اللہ کہتے تھے، سب لوگ حضرت تھانوی سے لیتے تھے، میری بھی نگاہ آتی تھی لیکن قلب پر آتی تھی، اللہ جو اس میں ہے وہ ہم کو دیجیے۔ وہ کیا تھی؟ توکل، قناعت، مخلوق سے بیداری، اللہ سے تعلق رشتہ۔ حضرت تھانوی کے ہدیہ لینے میں بھی بڑے شرائط تھے، وہ کہتے تھے، وہی سنیے گا، یہ کہتے ہدیہ اگر تم کو دینا ہی ہو تو جتنی تنخواہ ہو اس کے 1 دن کی تنخواہ دے سکتے، 1 دن کی تنخواہ دے سکتے ہیں، مگر آج 300 روپیہ تنخواہ، اس زمانے 300 بہت تھی، 300 روپیہ تنخواہ ہے، تب 10 روپیہ بہت مخلص کی بات یہ ہے، تو وہ ہدیہ دے سکتے ہو تو بس 10 روپیہ دے سکتے ہیں، 10 1 دن کی 10 ہی ہوا، 10 دے، اور وہ بھی شرط تھی کہ 1 مہینے میں 2 مرتبہ نہیں، یہ سب سارے کے وصول تھے، تو اس کو کوئی نہیں بیان کرتا، خالی تعویذ والا بیان کرتے ہیں کہ تعویذ کے بعد تمہارا یہ ڈانٹ دیا پڑا، یہی جو وہاں کے لوگ وہی یہی بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بابا تھانوی کے ضابطے کو دیکھا لوگوں نے، رابطے کو نہیں دیکھا۔ شیخ کی جب معرفتی تم کو نہیں ہوگی تو کیا تم کو ملے گا؟ فرماتے تھے اچھے لوگ، وہ صاحب آپ لوگ کی زیادہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، جو حضرت تھانوی کے گیا ہے عموماً الا ماشاء اللہ، وہ صرف آ کے بیان کرتا ہے کہ ایک صاحب آیا ہے تعویذ مانگا تو حضرت نے کہا تعویذ کس کی، یہ لے جاؤ ان کو سمجھاؤ، 1 گھنٹہ اس میں لگتا ہے، خالی یہی حضرت تھانوی کرتے تھے۔ میں نے کوئی خوبی حضرت تھانوی کی نہیں سنی کسی سے کہ حضرت تھانوی ایسے تھے، یہ متوکل تھے، یہ کہا لوگوں نے، حضرت فرماتے تھے لوگوں نے حضرت تھانوی کے ضابطے کو دیکھا اور رابطے کو نہیں دیکھا کیسے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے وہاں حبیب الرحمان تھا آدمی سے کہا کہ علی ملی حبیب الرحمان یہ وہاں آدم گڑھ میں یہ معلوم ہے وہاں تھانوی بہت سخت آدمی ہے، کہ نہیں، وہاں حبیب الرحمان صاحب نے جواب دیا، اور شاید یہی بنیاد پڑی ان کے، کہا حضرت آپ شبلی مندر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھرا ہے، اگر کوئی آ کے یہاں تھوک دے تو کیا آپ کی بجوی نہیں ہوں گے؟ کہ یہی حال ان کا، دنیا ہو گئی ہے بے وصول اور وہ ہے باوصول، اس وجہ سے سب سے نہیں بڑھتی نہیں۔ مولوی لوگوں کو بھی سمجھ میں، بہت سے مولوی دیہات وہات کے ویسے ہی رہتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے باوجود بالکل بے ڈھنگے، ان کو بھی ناگوار ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ مقرر کیا تھا حضرت نے، تمہیں تعویذ ظہر بعد لیا کرو،
कहा इसमें कौन सी सख्ती कर दिया। एक आदमी वो है कि हर वक्त तावीज़ देता है, तो जब पहली मरतबा जावे कभी वो नहीं देगा, कहेंगे असर आ जाना, फिर असर आ जाएगा मगरिब आ जाना, तो एक तावीज़ के लिए कई मरतबा उसको जाना पड़ता है। और मेरे अगर जोहर बाद है तो जोहर बाद मैं दे दूंगा। तो नरमी ये है कि वो नरमी है, उसको 5 मिनट दौड़ाया तो मुझे तजर्बा है, 5 मिनट दौड़ाया तो तावीज़ दिया। और मैं चूंकि खुद मुकर्रर किया मैंने ये उसूल कि जोहर बाद तावीज़ दूंगा, अब जो आएगा चाहे कुछ हाल हो मैं तावीज़ दे दूंगा उसको। ये हज़रत थानवी को पहचानेंगे। जुमला कितना अच्छा है। लोगों ने हज़रत थानवी के ज़ाब्ते को देखा, राब्ते को, ये लफ्ज़ कहीं नहीं सुना होगा आपने, ज़ाब्ते को देखा। के बाद भी दर्द ज़ेह के लिए हाँ तो वही, अब हाँ वही, तो हज़रत ये बयान करते देखो ये था कि दर्द ज़ेह में कोई कैद नहीं है, क्योंकि दर्द ज़ेह का मतलब क्या है, जोहरबादी ही वो दर्द ज़ेह अक्सर तराती में होता है। अब कोई आता था 12 बजे 1 बजे रात में कि हज़रत हमारी बीवी को दर्द ज़ेह है, तावीज़ दीजिए। उठते थे, ये लफ्ज़ हज़रत का, उठते थे, वजू करते थे, खानदान देते थे, तावीज़ लिखते थे, देते थे। कहा बतलाइए कभी उसूली बात कि तावीज़ दर्द ज़ेह की तावीज़ के लिए कोई कैद नहीं कि जोहरबादी असरबाद, दर्द ज़ेह जब हो आओ हम तावीज़ देंगे। तो इस बार हज़रत ने कहा कि देखो कोई नहीं देता तावीज़, जो बहुत तावीज़ वाले हैं वो भी नहीं देते, उझल रहते हैं। उठते थे बैठते, ये अपने शेख की मार्फत है मुझे। बहुत से लोग मार्फत खाली तावीज़ ही रहती, ये करो वो करो। हज़रत बता फरमाया कि इसी पर फरमाया कि राब्ते के लोग देखते हैं, राब्ते को नहीं देखते। कितनी मोहब्बत, कितना ताल्लुक अहले इल्म से, अहले ईमान से बेइंतहा ताल्लुक, ये उसूली गति बर्दाश्त नहीं करते थे। भाई ये चीज़ ऐसी है, तुमसे ये जब है मुशारता शर्त तो उसको करो। बहरहाल तो ये जो मैं कह रहा था, तावीज़ वो उनके एक वसूल थे, तो आया रुपया आया, मनी आने पहले आता था, हम लोग देखे, मुझे उसूल देखो ये रुपया आया है, ये मेरे उसूल के खिलाफ है, ये रुपया जो आया है मेरे उसूल के खिलाफ आया है, इसे मैं वापस करता हूं। अगर मेरी किस्मत में रहा तो यही आएगा, नहीं दूसरा आ जाएगा वापस। किसी ने लिखा हज़रत थानवी को, हज़रत ये 10 रुपया है रवाना, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो मदरसे में दे दिए। कहा तंगी रहती थी, मैं जानता हूँ तंगी। कहा जब ये हुआ कि मदरसे को दे दूँ, तो ख्याल हुआ कि तुम भी तो मोहताज हो, तुम भी ले लो। फिर जो अपने हुआ तो ख्याल हुआ कि तनख्वाह की ज़रूरत है। कहा तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ है, वापस तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ, यहाँ अपने वो खर्च करूँ कि वहाँ करूँ, क्या उमदा है, कौन से लोग समझेंगे नहीं। तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ, वापस। जो कहते थे ये हमने सीखा है। अच्छा जब फिर आता था हदिया तो हज़रत फरमाते थे कि बुलाते थे, वसीउल्लाह देखो हमने वापस किया था ना, आ गया, देखो आ गया, हमारे उसूल के मुताबिक आ गया रुपया, जिंदगी गुजार दिया अपने उसूल के मुताबिक। ये नहीं कि 2 मरतबा हदिया दिया, अगर 300 रुपया तनख्वाह बस 10 रुपया, वो भी 1 मरतबा शराब के बाद, 2 मरतबा नहीं, 10 रुपये ज्यादा नहीं, बाल बच्चों का हक है जी। अल्लाह ताला ने मुझे अब बहुत से लोग अब कहने लगे मुझे दिल मिल देखिए आगे। एक मरतबा हज़रत हाजी साहब नव्वर अल्लाह मरकदू की खिदमत में बहुत बड़ी रकम हिंदुस्तान से आ गई। वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा में दिल्ली वालों की दुकानें थीं, वहीं पर वो रकम गई थी, भूल गई थी। जिन लोगों के पास गई थी उन्होंने हज़रत हाजी साहब के पास कहला भेजा कि हिंदुस्तान से रकम आई है, उसको मंगवा लीजिए। हज़रत हाजी साहब ने फरमाया कि उस रकम के लेने की न हम जाएंगे न हमारा कोई आदमी जाएगा, जबकि फक्र फाका में जिस अल्लाह ने हिंदुस्तान से यहाँ तक भेजा है वो हमारे पास भी भेज देगा, उसके लिए मैं आदमी नहीं भेजा। जिस अल्लाह ने हिंदुस्तान से यहाँ तक भेजा है
وہ ہمارے پاس بھی پہنچا دے. سبحان اللہ. حضرت لکھ رہے ہیں سبحان اللہ کیسا استغنا ظاہر فرمایا. اور اس رقم کو لینے کے لیے نہیں گئے، لیکن ان حضرات نے جہاں کامل استغنا تھا وہیں اس کے ساتھ کامل تواضع بھی رکھتے تھے. چنانچہ جس رباط میں قیام فرماتے تھے اس میں کئی آدمی تھے. وہاں کوئی حاجی آ کر لوگوں کو 2 4 آنے پیسے تقسیم کر رہے تھے. حضرت حاجی بھی اسی میں تھے. حضرت کپڑے اچھے پہنتے تھے، مصلی بھی اچھا رہتا تھا. جب پیسے تقسیم کرنے والے حضرت کے پاس پہنچے تو سوچا کہ یہ بڑے آدمی ہیں، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے. کپڑا اچھا تھا، تقسیم ہو رہا ہے. بھائی سب کو دے رہے ہو مجھے بھی دے دو، ضرورت ہے. یہ تواضع. سب کو دے رہے ہو تو مجھے بھی تو دے دو، مجھے کیوں نہیں دیتے. تو اس نے کہا کہ آپ تو فقراء کے حضرت سردار ہیں، آپ کو کیا دیں. فرمائے کہ بھائی اسی طرح تو سردار ہوں کہ تم نے کچھ دے دیا انہوں نے دے دیا میں سردار ہو گیا. ضرورت کیا پر اسی طرح سردار بنا ہوں. یہ فرما کا ہاتھ بڑھا دیا کہ لا مجھ کو بھی دے دو. تواضع میری بات. یہاں حضرت حاجی صاحب نے سمجھا کہ اس شخص کے دل میں فقیروں اور درویشوں کی پوری وقت ذلیل نہیں سمجھ کے دے رہا ہے بلکہ ضرورت سمجھ کے دے رہا ہے. مجھ کو جب ضرورت ہے تو کیوں نہ دوں. اب دیکھیں یہ بھی ایک بات پتلی کی بات ہے. یہاں حضرت حاجی صاحب نے سمجھا کہ اس شخص کے دل میں فقیروں اور درویشوں کی پوری وقت ہے. اب یہاں استغنا کا مقام نہیں تھا بلکہ یہاں کسر نفسی کا مقام تھا. جھکا دو گے بہت عمدہ بات ہے. بلکہ یہاں کسر نفسی، نفس کو مارو، ضرورت ہے تم کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جائز طریقے سے آیا، پھر لینے میں کیا ہے. ابھی وسعت، علمی وسعت بھی معلوم ہے کہ نہیں. اس لیے ہاتھ بڑھا دیا کہ لاؤ دو. سبحان اللہ. ان حضرات کی عجب شان ہوتی ہے. ایک طرف کامل استغنا اور دوسری طرف کامل تواضع. استغنا بھی کامل استغنا کی جگہ پر، تواضع بھی کامل تواضع کی جگہ پر. خرچ مرد نہیں کرتے تھے، دونوں کو خوبی جمع فرماتے تھے. یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی کامل اور موفق من اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے. اپنے کو اعتدال پر رکھنا سب کا کام نہیں. بزرگوں کو استغنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ تواضع ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو. پر کبر نہ آنے پائے. جب کبر نہ آنے پائے تو استغنا مطلوب ہے. استغنا الگ چیز ہے اور کبر الگ چیز ہے. استغنا کے لیے کبر لازم نہیں ہے، نہیں لیتا، بلکہ یہ تواضع کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر و اسلاف نے ان دونوں کو جمع کر کے دکھا دیا ہے اور استغنا کا بھی کامل نمونہ پیش کیا ہے اور تواضع بھی ان میں کامل نہیں ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی کرامات سے نوازا ہے. یہی سب چیزیں استغنا، اللہ پر بھروسہ. اس سلسلے میں بہت سے واقعات آپ کو سنا چکا ہوں. اس وقت بھی بزرگوں کے واقعات ذکر کر رہا ہوں. ایک آدمی کسی مسجد میں جا کے ٹھہرا. مسجد کے امام نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے چلے جائیے، کہیں اور جا کے ٹھہر جائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے یہاں کھانا وغیرہ نہیں کھائیں گے، صرف رات میں تمہارے وہاں ٹھہریں گے اور صبح ہوتے ہی اٹھ کر چلے جائیں گے. امام صاحب مان گئے اور ٹھہرنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد وہ امام صاحب کہنے لگے کہ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، کھانا نہیں کھائیں. بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مرغ کا پلاؤ کھاؤں گا. بہت پیار کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم کو کچھ اور نہیں کھاتے، ہم مرغ کا پلاؤ ہی کھاتے ہیں. اب امام صاحب کہا کہ ابھی تو روٹی ہوتے ہیں، یہ پلاؤ کہاں سے کھائے گئے. جب رات کو 12 بجے کا وقت ہوا ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹایا کہ امام صاحب یہ لے جائیے. دیکھا تو گرم گرم مرغ کا پلاؤ تھا. اس کو لائے اور ان سے کہا کہ لیجیے صاحب مرغ کا پلاؤ کھائیے. عیشا سے منت مانی تھی جب ہمارا آدمی سفر سے واپس آ جائے گا تو مرغ کا پلاؤ مسجد میں بھیجیں گے. چنانچہ وہ آج آ گیا، اس لیے اسے یہ پلاؤ بھیجا ہے. ملتان سے بابا فرید شکر گنج کی خدمت میں ایک بڑی رقم آئی.
ملتان سے بابا فرید شکرگنج کے خدمت میں ایک بڑی رقم آئی، تو جو آدمی لایا تھا اسے نصف اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ پوچھیں گے تو ہے نہیں، تھوڑی کتنی رقم تھی، نصف اپنے پاس رکھ لیا۔ تو حضرت نے فوراً ہی فرمایا، نصف دیا اور نصف رکھ لیا۔ حضرت نے فوراً ہی فرمایا کہ اے برادرانہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، یہ آدھا تم نے رکھ لیا، آدھا مجھ کو دیا، یہ برادرانہ تقسیم ٹھیک جیسے میرا پورا ہدیہ کے دو، نصف ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب بہت شرمندہ ہوا اور بقیہ رقم لا کر دینے لگا۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ درویش کے یہاں اس قسم کی بات اچھی نہیں ہے، ہمارا ہدیہ تھا تم کو دے دینا چاہیے تھا، یہ ہم نے صرف اس لیے کہا تھا، ہدیہ یہ نہیں، صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ درویش کے یہاں اس قسم کی چال بازی ٹھیک نہیں، باقی نصف تم ہی رکھ لو اور نصف یہ بھی تم ہی لے جاؤ، آدھا جو کو دیا وہ بھی لے جاؤ، جو ہے وہ رکھ لو۔ اور بہت موت ہوا، کہا حضرت مرید کر لیجیے، چنانچہ مرید کر لیا اور ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم کو ملتان کے ولایت دے دیا، تیرا ملتی ہے ولایت مولانا، ادھری کی ولایت سب مل گئی۔ اللہ خلوص سے رہتا اللہ تعالیٰ، سب کو تعجب ہے کیسے یہ فلاں ولایت مل گئی، فلاں ہے کہ نہیں، مفتی مل گئی کہ نہیں۔ حضرت زکریا ملتانی درویش کامل تھے۔ جب وہ ملتان میں آئے ہیں تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء و مشائخ تھے انہوں نے ایک پیالہ میں بھرا ہوا دودھ ان کی خدمت میں بھیجا ہے۔ پیالہ حضرت الہ آباد میں آئے تو بہت اس واقعے بیان کرتے تھے، پیالہ دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا ان کی خدمت میں دودھ۔ ہم لوگ ہوتے تو سمجھتے کہ ہدیہ ہے، اور اگر روزہ ہوتے اسے افطار کر لیتے، مگر انہوں نے اس پر ایک پھول رکھ کے واپس کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ دودھ آیا آپ نے اس پر ایک پھول رکھ کے واپس کیوں کر دیا؟ وہاں کے لوگوں نے دودھ بھیجا تھا آپ کو اور آپ نے ایک پھول کی پنکھڑی رکھ کے واپس، حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ دودھ آیا آپ نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس کر دیا؟ فرمایا کہ بھائی یہاں کے علماء و مشائخ ہیں، اس میں اس بات سے اشارہ کیا تھا کہ یہ جگہ اولیاء اللہ سے بھری ہے، آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ پیالے میں دودھ تھا بھرا ہوا ہے، ملک میں آپ یہاں نہ رہیے، تو میں نے پھول کی پنکھڑی اس لیے رکھ دیا کہ اس پورے بھرے ہوئے دودھ پر پھول کی پنکھڑی کی گنجائش ہے، اسی طرح میری بھی گنجائش ہے آپ لوگ رہنے کے باوجود۔ الہ آباد میں بہت بیان کیا ہے تاکہ الہ آباد کے علماء و مشائخ کو بار نہ بنا جانا، بہت بیان کیا کہ میں تم پر بار نہیں بنوں گا، یہ اسی کا بیان کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ گیا نا کہ دودھ کا بھرا پیا وہاں کے علماء و مشائخ نے کہ یہ شہر یا یہ ملک اہل اللہ سے بھرا ہوا ہے، اس بنا پر تو حضرت فرماتے ہیں 2 سال میرا دودھ پی جاتا کہ دودھ بھیجا ہے، کہا نہیں، کہا اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ یہ اقلیم یہ ملک جو ہے اولیاء اللہ سے پر ہے، اس بنا پر آپ کے یہاں گنجائش نہیں۔ کہا جس طرح اس پیالے میں بھرا ہوا دودھ ہے اس میں اس پنکھڑی کی پھول کی گنجائش ہے، اسی طرح میں بھی مثل پھول کے آپ کے میں رہوں گا، کوئی آپ پر بار نہیں ڈالوں گا۔ تو فرمایا کہ بھائی یہاں کے علماء و مشائخ کو اس میں اس بات سے اشارہ کیا تھا کہ یہ جگہ اولیاء اللہ سے بھری ہوئی ہے، جیسے کہ یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، لہذا آپ کی گنجائش یہاں نہیں ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ اس پیالے میں مزید دودھ یا پانی یا اسی طرح کے اور چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، مگر پھول کی تو گنجائش ہے ہی، تو میں مثل پھول کے رہوں گا، اسی طرح میں پھول کے مانند آپ لوگوں کے درمیان رہوں گا۔ اس جواب کو علماء و مشائخ نے بہت پسند کیا اور سمجھے کہ یہ کوئی بڑا شخص ہے، ورنہ پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو اس سوال سے عاجز کر دیں گے، ان کو بھاگ جانا پڑے گا، ہمارے امتحان میں فیل ہو جائے۔ لیکن جب دودھ کا پیالہ پہنچا تو ششدر رہ گئے اور بہت موتی ہوئے۔ حضرت زکریا ملتانی بہت امیر آدمی تھے اور سابق خوارج بھی تھے، ملتان سے تھوڑے وقفے میں دہلی آ جاتے تھے۔ اے لوگوں ایک بات سنو، حضرت ہائی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو چھوڑ گئے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ اب اس کو ڈھونڈیے تھے ملے گا مولانا، اتنی محنت سے ہم لوگوں نے لکھا ہے، اپنی کتاب میں اتنی محنت میں نے کیا جتنا اس میں محنت کیا، جانتے ہیں آپ، تاکہ کوئی اب حضرت کے جملہ سے بیان کرتے چلے جاتے تھے،
کہیں کچھ ہے، کہیں مقرر ہے، کہیں ہم نے کہتے اللہ تعالیٰ 4 جلدیں ہو گئی. یہ تو 20 جلدوں میں جا سکتی ہے، 20 جلدوں. 5ویں تو لکھی جا رہی ہے. اے لوگوں ایک بات سنو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو چھوڑ گئے. اس قسم کی باتیں حضرت مولانا زندگی بھر فرماتے رہے اور اس کے ذریعے سے طریق محفوظ رہا. سنانے پہلے مجھے تھا کہ سناؤں والے آپ لوگوں کو گئے، لیکن اس کی دلیل اچھی بن گئی. اے لوگوں ایک بات سنو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو چھوڑ گئے. اس کی باتیں حضرت مولانا زندگی بھر بیان فرماتے رہے. یہ نہیں کہ حکیم امت خالی بیان قرآن سناتے تھے، یہ باتیں بھی سناتے. اور ان کے ذریعے سے تحریر محفوظ رہا. حضرت حاجی صاحب کے جو کمالات تھے ان کا سراغ حضرت مولانا سے رکھتا تھا کہ کتنے بڑے حضرت حاجی صاحب کتنے بڑے آدمی تھے، ورنہ ہم کیا جانتے کہ ان کے کمالات کیا تھے. اگر حضرت تھانوی سے ان باتوں کو نہ سنتا اور یہ باتیں نہ محفوظ آتی تو ان کو کیسے بدلاتا. تو اس کو کیسے بدلا؟ کسی بزرگ کے بعد اس کے کمالات جو باقی رہتے ہیں وہ ان کے خلفاء سے باقی رہتے ہیں. کسی بزرگ کے بعد ان کے کمالات جو باقی رہتے ہیں وہ ان کے خلفاء سے باقی رہتے ہیں. حضرت حاجی نور اللہ مرکزو اپنے ایسے خلفاء چھوڑ گئے تھے جنہوں نے دنیا میں ان کے بعد بہت کام کیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے منار مقبول میں جو اب